ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان سے پوری بنی اسرائیل ہے، جو آج یہودی بھی ہیں یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور دوسرا پورا عرب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا عرب، یہ بنی اسماعیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک نئی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ ابھی جو ہے انہوں نے ایک نیا وہ شروع کیا ہے امریکہ میں، سعودیوں کو، اماراتیوں کو، بحرینیوں کو لبھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے نا کزن ہیں، ہم لوگ جو ہیں کزنز ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد ایک اسحاق علیہ السلام کے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے، اور دونوں ریلیجین کو یعنی اسلام کو اور جیوز جتنے ہیں اور عیسائی ہیں، یہ سب آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا دین ہے، سب کا دین ایک ہی ہے اوپر جا کر کے۔ تو یہ شوشہ چھوڑ، اور یہ میں آپ کو ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اس پر بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سعودی بھی اس بات پر اب متفق ہونے جا رہے ہیں کہ ہم سب دین ابراہیمی پر جمع ہو جاتے ہیں، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے سب جمع ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین ابراہیمی پر اگر کوئی آج قائم ہے تو وہ صرف امت محمدیہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسلمان قائم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ دین حنیف کہتے ہیں سیدھے دین پر قائم تھے، سیدھے راستے پر، شرک میں مبتلا نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، دو خداؤں کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی دین ہے جس پر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ اب یہ جو کزنز کا مطلب آیا ہے، یہ اس بات کے لیے بھی آیا ہے کہ بیت المقدس کے لیے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، عربوں کو چپ بٹھانے کے لیے، کہ تمہارے ہاتھ میں مکہ ہے، مدینہ ہے، تمہارے کزنز کے ہاتھ میں بیت المقدس ہے۔ تو چچا بھتیجے یعنی چچیرے بھائیوں کے درمیان اگر کوئی چیز رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، چچیرے بھائیوں کی لڑائیاں ہیں۔ خیر، یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر۔ اب میں آتا ہوں ہمارے یہاں کے اندھ بھکتوں کے لیے، جو یہودیوں کی چاٹتے ہیں اور ان کو اپنا آقا و ماوا تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے گلے سے گلے لگتے ہیں، ہمارے صاحب بھی جا کر کے گلے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بڑی گہری دوستی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اسرائیل کے سارے لوگ بتوں کو توڑتے ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ یہودی ہے نا۔ تو یہ ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ داداؤں میں سے، یا خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ مارا تھا، تو یہ وہاں پر نہیں سوال کریں گے، کیونکہ یہودی ہیں، پاور ان کے پاس ہے، تو گلے لگ جاؤ، جہاں جہاں پاور دکھے گا وہاں پر گلے لگ جاؤ، اور جہاں غریب ہیں وہاں گائے کا پیشاب یاد آئے گا، وہی پورے جنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں، بیسک وجہ یہاں پر بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ دغلی پالیسی ہے۔ ان لوگوں سے تمہاری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، آئیڈل ورشپرز جتنے بھی ہیں، ان کی دوستی ان سے کیسے ہو جاتی ہے؟ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ بالکل بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اور وہ بتوں کو توڑتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی، کہ بتوں کو جہاں پاؤ وہ توڑ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر ان کی دوستی کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کسی نے ابھی پھر سے وہ پاکھنڈی گستاخ رسول کی بک سن کر کے مجھ سے کہا کہ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ان کو فتح کرنا ہے، ساری دنیا میں ان کا دھرم قائم کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے بابری مسجد پر کافی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے مکیشور بھی حاصل کرنا ہے۔ مکیشور، مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے دیوتا کا مندر تھا، وہاں پر پتہ نہیں تھا، اور گنگا جل جو ہے وہ وہاں پر بھی زمزم کے روپ میں بہہ رہی ہے، کہاں سے کہاں توڑ مروڑ کر کے
کس کی گردن کس کو بٹھاتے ہو؟ عادت سی ہے کبھی ہاتھی کو توڑ کر کسی پہ بٹھا دو، عادت سی ہے۔ ارے کہاں زمزم اور کہاں تم کی اصاف اور نائلہ دو بت تھے مکہ میں۔ یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں نا، اس پہ کیا تھا؟ صفا پہ ایک بت تھا، مروہ پہ ایک بت تھا، اصاف اور نائلہ۔ یہ دو کون تھے پتہ ہے؟ تاریخ میں یہ بتایا گیا یہ دونوں دو عاشق تھے قبیلہ بنو جرہم کے، اور ایسے کہ یہ چھپ چھپ کر کے اپنے خاندانوں سے گناہ بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، اور ان کے خاندان والوں نے جب دونوں پر پابندی لگا دی تو ایک بار یہ حج کے قافلے میں آئے اور خانہ کعبہ کے پاس بھی انہوں نے بدکاری کی کوشش کی۔ ابھی کوشش کر رہے تھے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کے پورے جسم پتھر کے بن گئے تھے۔ تو برسوں تک ان کے اسی جسم کو لوگ کھڑا کرتے تھے اور ان پر جوتیاں مارتے تھے۔ پھر دھیرے 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 شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ گیا کہ یہاں جو بھی صفا مروہ پر صحیح کرتا ہے ان کو چھو کر کے جانا ہے۔ کچھ لوگ چھونے لگے، بعد میں پھر پوجنے لگ گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی توڑ کر پھینک دیا۔ یہ تاریخ تھی۔ جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھسا دیا جائے گا قیامت تک بھی۔ جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں۔ اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا۔ روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم